اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ الآیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، حج کے مقدس مہینوں کا آغاز ہونے والا ہے۔ ذی القعدہ سے لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے اللہ رب العزت کا یہ اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے مرد و عورتیں جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت سب مسلمانوں کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اب حج کے مسائل بیان کر دیجئے، اور آگے قربانی بھی آنے والی ہے، تو قربانی کے مسائل بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بیان کریں گے۔ جو حضرات میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو میں بالکل مختصراً چیزیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، لیکن آپ نے ابتدا سے انتہا تک ان باتوں کو ضرور سننا ہے، پھر سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے جب آپ حج پہ جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی غلطی وہاں پر واقع نہیں ہوگی۔ تو اب باقاعدہ طور پر میں اس کا آغاز کرنے لگا ہوں، تو نہایت سمجھداری کے ساتھ اس کو سننا ہے۔ انشاءاللہ یہ مسائل قرآن و حدیث کی روشنی سے ہوں گے، کوئی من گھڑت باتیں اس میں نہیں ہوں گی، لیکن پہلے کچھ چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے آپ ان باتوں کو بھی پہلے سمجھ لیں کہ اسلام کے 5 ارکان جن پر اسلام کی بنیاد ہے، ان میں سے ایک حج بیت اللہ ہے، جس کو رب العالمین کا قرآن مقدس ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا لازم ہے، جیسے وہاں تک پہنچنے کی قدرت ہو۔ جسے وہاں تک پہنچنے کی قدرت ہو، اس پر بیت اللہ کا حج کرنا لازم ہے۔ جن لوگوں پر حج فرض ہوتا ہے، ان میں سے لاکھوں آدمی حج کرتے ہیں، لاکھوں آدمی ایسے ہیں جن پر حج فرض ہے لیکن حج کا یہ اہم فریضہ ادا نہیں کرتے۔ کچھ لوگ تو آج یا کل پر ٹال دیتے ہیں کہ ہم اس سال نہیں، آئندہ سال، آج نہیں کل۔ اور کچھ لوگ حج کا ارادہ ہی نہیں کرتے۔ جو شخص حج فرض ہو جانے کے بعد حج نہ کرے، بلا حج کیے مر جائے، اس کے لیے حدیثوں میں سخت سے سخت وعید آئی ہے۔ یار یہ بات توجہ کے ساتھ سن لیں کہ جن پر حج فرض ہو چکی ہے، یہ میں بیان کروں گا کہ حج کن پر فرض ہوتی ہے اور کن پر فرض نہیں ہوتی، لیکن آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ ان چیزوں کو یاد کرنا ہے۔
اب پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جن لوگوں پر حج فرض ہے، حج فرض ہونے کے بعد انہوں نے حج کا یہ اہم فریضہ ادا نہیں کیا، تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو سخت مجبوری یا ظالم بادشاہ یا رکنے والا مرد حج کرنے سے نہ روکے، یعنی کوئی دشمن کا خطرہ بھی نہ ہو، ظالم بادشاہ کا خطرہ بھی نہ ہو، کوئی بیماری بھی نہ ہو، کوئی اور مجبوری بھی نہ ہو، وہ بلا حج کیے آدمی مر گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا حج کیے مر جائے تو چاہے تو وہ یہودی ہو کر مر جائے یا چاہے تو نصرانی ہو کر مر جائے، اس سے سخت وعید کیا ہو سکتی ہے کہ جس پر اللہ نے حج تو فرض کیا لیکن وہ جان بوجھ کر بیت اللہ کا حج کے لیے روانہ نہ ہوا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس سے سخت وعید کیا ہو سکتی ہے؟ خدا کی پناہ کس قدر سخت وعید ہے کہ جن لوگوں پر حج فرض ہو چکا وہ سستی یا دنیاوی کاموں کی وجہ سے حج نہیں کر سکے، اور ایسی کوئی مجبوری ان کو حج سے روکنے والی نہیں ہے جو شرعاً معتبر ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے برے خاتمے کا اندیشہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہ کرے۔ بہت سے لوگ اولاد کی شادی کو عذر بنا کر حج کے لیے نہیں جاتے، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ مکان بنا رہے ہیں، اس کو عذر بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ تجارت کو عذر بنا لیتے ہیں۔ خدا کی قسم شرعاً ان چیزوں کا کوئی عذر نہیں ہے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ کہتے ہیں یہ حج سے بھی پہلا فرض یہ ہے، بھائی قرآن مقدس یا حدیث میں یہ چیز نہیں ہے، یہ فرض ہے تو اس کو ادا کر دیں۔ بچوں والا جو لوگ آج کل بہانہ بناتے ہیں، یاد رکھو جہاں پر سخت وعیدیں آئی ہیں وہاں پر میرے پیارے حبیب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک وہ نقل کرتے ہیں کہ جس آدمی نے حج کیا محض اللہ کی رضا کے لیے اور اس نے ایسی باتیں نہ کی جو عورتوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور نہ گناہ کیے، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ ماں کے پیٹ سے آب باہر آیا ہے۔ جیسے یعنی کہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح حج کرنے والا آدمی بھی سب گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے جو حج کرنے والا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیثیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حج مبرور کی جزا جنت ہی ہے۔ حج مبرور وہ ہے جس میں کوئی گناہ نہ ہو۔ بعض علماء فرماتے ہیں جس میں ریاء اور نام و نمود نہ ہو وہ حج مبرور ہے، اور بعض حضرات کا ارشاد ہے کہ حج مقبول کو ہی حج مبرور فرمایا ہے۔ حج کی طرح عمرہ بھی ایک عبادت ہے، وہ بھی مکہ شریف میں ہوتا ہے، اس میں چند اعمال کرنے پڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کو جانے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو وہ دعا قبول ہو، اور اس سے مغفرت طلب کریں تو ان کو بخش دیا جائے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، جہاں پر حج کے نہ کرنے پر سخت وعیدیں ہیں وہاں حج کرنے پر فضیلتیں بھی ہیں۔ یہ پہلی چیز میں نے بیان کر دی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ حج مبرور کیا ہوتی ہے۔ ایک اور بھی حج مبرور کی نشانیاں
کچھ بندوں نے، کچھ علماء نے بیان کی ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ میں اگلی ویڈیو میں بیان کرتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بیان کیا ہے کہ میں مختصراً بیان کروں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔